میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، عملیات کی دنیا میں کمال پانا ہے تو پہلے اس دعا پہ، ان لفظوں پہ تھوڑی سی توجہ کر لیں، پھر آپ آگے چلیں گے نا، پھر آپ پہ راز خود کھلیں گے، رموز خود کھلیں گے، نقطے خود کھلیں گے اگر تھوڑا سا اس پہ آگے جائیں گے۔ تھوڑا سا پہلے اس کو پالیں، چابی ڈھونڈ لیں۔ چابی ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اور چابی بھی ہو اس کے دندانہ ایک بھی نہ ہو تو پریشانی ہوتی ہے۔ معلوم ہوا چابی ہو اور دندانے پورے ہوں، تالا کھل جاتا ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے آپ سے، درخواست ہے، یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ، یہ اگر آپ نا اس کو ترک جمالی، ترک جلالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات کے ساتھ اگر 40 دن پڑھ لیں روزانہ 3300 دفعہ، کچھ تعداد اس لیے زیادہ ہے، اصل اس کی تعداد کیا ہوتی ہے سوالات کرنے کے لیے؟ 3125 اصل تعداد یہ ہوتی ہے۔ یہ تعداد باقی رکھتے ہوئے باقی تعداد کو علیحدہ شمار کیجیے، کیونکہ اعداد کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، کم نہ ہو زیادہ نہ ہو، اعداد کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اگر 3300 پڑھ لیں، اور جس کو اپنی عادت پہ طاقت ہو نا، گرپ ہو، وہ 3125 ہی پڑھے، یہی بتا دوں۔ جس کو اپنی عادت پہ بھروسہ ہو، گرفت ہو، وہ 3125 ہی پڑھے۔ یہ اگر پڑھ لے نا، صرف زندگی بھر میں 40 دن کی مشقت ہے۔ عمر 40 سال ہے یا 80 سال ہے، لیکن 40 دن کی مشقت ہے۔ ساری رات بیٹھ کے طالب علم پڑھتے ہیں، چند سال پڑھنے کے بعد اعلیٰ ڈگریاں پا کے زندگی بھر مزے کرتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ 40 دن تھوڑا سا کر لیں، الحمدللہ یہ میں نے عمل کیا ہوا ہے، اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اپنی نگرانی میں کرایا تھا۔ ایک جگہ مقرر کر لیں، ایک وقت مقرر کر لیں، یہ ایک وقت کرنا ہے، صبح شام نہیں کرنا، یہ صرف ایک وقت، اس کو 1.25 لاکھ کرنا ہے۔ آپ صرف 40 دن کی تھوڑی سی مشقت کر لیں، تھوڑی سی مشقت کر لیں، بہت راز کھلیں گے آپ پہ۔ میں تو وہ پا نہ سکا جو پانا تھا، جتنا حاصل کرنا تھا نہ کر سکا، لیکن مجھے آپ حضرات پہ ہے بہت راز، اور پھر میں نے بہت سے لوگوں کو کرایا ہی ہے، بہت لوگوں کو کرایا۔ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب وہب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ تو جن لوگوں نے کیا انہوں نے مجھے بتایا، کئی لوگوں نے کیا اس عمل کو، مشقت کے ساتھ ہے۔ بات وہی، علم کو مشقت کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، زمزم کو ایڑیاں رگڑنے کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، بات پھر وہی آ جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو کیا، بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ کوئی نہیں مانتا، ایک دم میں گھر میں بات نکال بیٹھا تو سارے گھر نے میرا مذاق اڑایا، اس لیے میں کہنے لگے بات نہیں کرتا۔ کہنے لگے ایک جگہ دوستوں کے سامنے محفل لگی تھی، وہاں میں بات نکال بیٹھا تو دوستوں نے میرا مذاق اڑایا، ابھی تک بھی وہ کہتے ہیں چلو یہ بتا۔ کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں، جانوروں کی بولیاں مجھ پہ کھل گئی ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک دم میں ایک جانور بولا تو میں نے کہا اس نے یہ بات کی ہے۔ کہنے لگے آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جو دوست، کہنے لگے وہ جانور بولا بتا کیا کہتا ہے۔ کہنے لگے ایک دفعہ گدھا بولا، کہہ رہا بتا گدھا کیا بھونکتا ہے بتا۔ کہنے لگے مذاق کر رہی لوگوں نے، خاصا دی گل آمن سامنے کرنی اچھی نہ ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مسند کی ہوتی ہیں، ممبر پہ اچھی نہیں لگتی، بعض ممبر کی ہوتی ہیں مسند پہ اچھی نہیں لگتی۔ تو مسند کی بات اس نے ممبر پہ کہہ دی۔ پہلے تو چابی لے نا علوم کی چابی لے کے پھر ان علوم میں دیکھیں پھر کیا کمال ملتا ہے۔ یقین جانیے اگر یہ چیز آپ پہ کھل جائے نا تو حروف مقطعات قاف ہا یا ہا میم عین قاف اور ہا میم نون قاف، یہ چیزیں پھر آپ پہ وہ کھلیں گی اللہ کے علوم ہے، اور اللہ نے یہ راز رکھے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مشقت کریں۔ علم سارا مشقت ہے، اور یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ رکھے ان لوگوں کے لیے ہیں جو مشقت کریں اور جو محنت کریں اور جو قربانی دیں، اللہ نے رکھے ان لوگوں کے لیے، اور اس میں بڑی کائنات رکھی ہے۔ میں نے صرف ان حروف کا 4 حروف کی آپ کو تاثیر عرض کی ہے، کلمن کی ابھی عرض کی ہے پہلے۔
میرا مشورہ یہ ہے، اچھا یہ بہترین استخارہ بن جائے گا، اور جس چیز کو چاہیں گے 7 دفعہ پڑھیں گے اسی کو، اسی وقت وہ چیز آپ پہ کھل جائے گی، یہ بہترین استخارہ بن جائے گا۔ آنے والے وقت کے لیے بہترین ایک قیافہ شناس، ایک آلہ آپ کے پاس ہوگا، آپ محکمہ موسمیات کے ماہرین میں سے ہوں گے۔ تو یہ محکمہ موسمیات نہیں، تشخیص آپ کے اوپر کھلے گی، تجویز آپ کے اوپر کھلے گی، تحقیق آپ کے اوپر کھلے گی، کائنات کے علوم آپ پہ کھلیں گے۔ جب علیم نے علم دے ہی دیا، خبیر نے خبریں دے ہی دیں، اور کائنات کو بانٹنے والے نے، وہاب نے اپنی نعمتیں دے ہی دیں، تو پھر کیا؟ دنیا اور آخرت کے رموز و اسرار اور کائنات کے راز دے ہی دیے، تو پھر کیا ملے گا؟ پھر میں کیا بیان کروں؟ پھر کیا ملے گا؟ میں کیا بیان کروں؟ پھر تو ملنے کی کوئی انتہا ہوگی، پھر تو پانے کی انتہا ہوگی۔ ہر بندے کو اس کی مشقت، اس کی قربانی اور اس کی توجہ کے بقدر ملے گا۔ چلو آپ ان لفظوں کے لفظوں پہ غور کریں، علیم، خبیر، وہاب۔ چلو آپ ان لفظوں کے لفظوں پہ غور کریں، علیم ہے، خبیر ہے، اور آگے وہاب ہے۔ آپ ان 3 لفظوں کو دیکھیں اور ان 3 لفظوں کی تاثیر، اسماء حسنہ کی تاثیر میں آپ چلے جائیں۔ ان 3 لفظوں کی تاثیر میں مجھے ایک شخص کہنے لگے میرے پاس ایک دم ہے ہیپیٹائٹس کا، بڑا طاقتور دم ہے، دور سے لوگ کرانے آتے ہیں۔ میں نے کہا کیا لفظ ہے؟ کہنے لگا وہاب ہے۔ وہاب۔ ایک صاحب یہاں لاہور میں دم کرتے ہیں شوگر کا، بلڈ پریشر کا اور ہیپیٹائٹس کا اور کینسر تک کا، لوگ ان کے پاس کرانے آتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے۔ ایک صاحب پیچھے لگے اور پھر وہ نہ ہو تو ان کا بیٹا وہی کر دیتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ باپ نہ ہو تو بیٹا کر دیتا ہے، تو بیٹا ہاتھ لگ گیا، باپ نے تو نہ بتایا۔ اللہ کے فضل سے ابکری نے ایک بخل شکن روایت پیدا کی ہے کہ سینے کے علوم، سینے کے راز اور سینے میں لے کر مر جانے کی کیفیت توڑ کے اللہ کے بندوں تک روحانی اور طبی راز پہنچانا، ابکری نے ایک ریت اور روایت پیدا کی ہے۔ یہ سپیکر والا جو بیٹھا اس کو اٹھا دو، سو رہے تھے؟ اصل جنریٹر سو گیا۔ اللہ۔ اچھا میں نے اس سے پوچھا، کہنے لگا، میں نے کہا تحقیق کر، پتہ چلا کہ وہ 3 دفعہ سورت انا انزلنا اور 3 دفعہ سورت کوثر پڑھ کے دم کر دیتا ہے، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مشہور دم ہے اس کے پاس، بہت لوگ اس کے تحفے لاتے ہیں، تحائف لاتے ہیں، بہت ہدیے لاتے ہیں، بہت کچھ لاتے ہیں، بہت کچھ لاتے ہیں، اور یہی پڑھتا ہے۔ بیٹا پڑھ کے دے دے یا باپ پڑھ کے دے دے۔ 3 دفعہ سورت انا انزلنا، سورت القدر، اور 3 دفعہ جو ہے سورت کوثر، اب اللہ کر درود شریف 3 دفعہ۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ تین الفاظ عرض کر رہا تھا، ان کے اندر 3 ہیں، علیم، خبیر اور وہاب۔ اور وہاب کا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ وہاب جو ہے کیا معنی ہے اس کا؟ بہت دینے والا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہے، اور آپ ترتیب دیکھیں ذرا، یا وہاب وہابلی پہلے نہیں آیا، پہلے آیا یا علیم و علمنی، یا خبیر و، آخر میں آیا یا وہاب، کہ مولا یہ جو مانگتا ہوں نا علیم اور خبیر کی طاقت، تاثیر اور صفت، یہ تھوڑی نہیں مانگتا، بہت مانگتا ہوں۔ وہاب بہت دینے والا۔ کیا دینے والا؟ اپنے نام کی برکتیں، علوم، خفیہ خزانے، تاثیر، طاقت۔ ایک صاحب ہیں وہ خزانے نکالتے ہیں، اب بھی خفیہ دور کے خزانے ہیں، عرب میں اب بھی عمارتیں توڑتے ہیں نیچے سے، جہاں یہودی رہتے تھے
حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں اب بھی وہاں خزانے ہیں. وہ کعب بن اشرف کے قلعے میں گیا، کئی دفعہ گیا، جو حضور پاک کو جو ہے نعوذ باللہ گالیاں دیتا تھا، اور پھر حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی اور اس کے سر قلم کرنے کی. کعب، یہ مدینہ منورہ میں باب الاوالی سے آگے قربان کی طرف جائیں تو آگے وہ کعب بن اشرف کا قلعہ ہے، اب بھی وہ بنا ہوا گرا ہوا کھنڈر ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں خزانہ ہے، کعب بن اشرف کا دفن ہے اور باقاعدہ اس کا انداز بنا ہوا ہے. عرب میں اب بھی چیزیں نکلتی ہیں، پاکستان میں بھی، کیونکہ پہلے بینکوں کا نظام تو تھا نہیں اور خزانے دفن ہوتے تھے. چلو خزانے پہ بات آئی تو ایک عمل بتاتا ہوں. سمن بکمن عمیًا فہم لا یرجعون، یہ ہے نا، یہ 7 دفعہ ایک کاغذ پہ لکھیں اور چھوٹا سا مٹی کا کوزہ لے کے نا 5 مٹی کے کوزے لیں، اور جس زمین کو جانور تنگ کرتے ہوں، بعض اوقات نا گیدڑ سارے خربوزے کھا جاتے ہیں، کماد کا کھیت ہوتا ہے، خنزیر بہت تنگ کرتے ہیں، جانور تنگ کرتے ہیں، تو یہ کوزے چاروں کونوں میں دبا کے نا 4 کوزے 7 دفعہ ہر کاغذ پہ لکھ کے کوزے میں ڈال کے بند کر کے چاروں کونوں میں اس کو دبا دیں، اور جب درمیان والا کوزہ ہے اس میں ان جانوروں کے نام لکھیں، لکھ کے درمیان میں، اور چاروں طرف سے اس آیت کا کڑا لگا دیں. یہ ایسے لکھیں کہ چاروں طرف سے یہ آیت لکھی جائے. آپ سمجھ گئے؟ گول دائرے میں، چاہے پہلے گول دائرہ بنا لیں، چاہے پہلے گول دائرے میں یہ آیت لکھ لیں اور درمیان میں ان جانوروں کے نام لکھ کے درمیان میں کوزہ دبا دیں، سب دم دبا کے بھاگ جائیں گے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں، خزانے اسی دعا کی برکت سے، یا علیم علمنی والی برکت سے خزانے. وہ کہتے میں پڑھتا ہوں اور مجھے ایک مخصوص سی آواز آتی ہے جگہ سے. اب بھی آپ کے اس دیش میں پرانی علوم گئے، اب بھی ایسے لوگ ہیں جو میٹھا پانی نکالتے ہیں اپنے علم سے. آپ کی ہیں جن کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کریں، وہ دیکھیں نکالتے ہیں. ان کے پاس ایسے علوم ہیں، وہ ایسے جاتے ہیں کرتے کرتے کہتے ہیں یہاں کھودو. کیوں جناب؟ ہے مشینیں نہیں ہیں، عام آدمی ہیں. بتائیں جی عام آدمی ہے کوئی؟ ہاں ہاں، یہ چیف انجینئر ہیں موٹر وے کے، یہ بتا رہے ہیں، یہ موٹر وے کے چیف انجینئر ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ لکی مروت میں ایک ان پڑھ سا آدمی تھا، وہاں نیچے سالٹ ہے، نمکین ہے، طے ہے نمکین، 1000 فٹ تک بھی، 1000 فٹ تک کہنے کہ ہم جاتے تھے. ایک ان پڑھ سا آدمی ہاتھ میں لکڑی لے کے کانا، کہتے کوئی ہل جاتی تھی. چیف انجینئر کو بیچارے کو کیا پتا کہ کیا ہل جاتی تھی. سو کم صحیح ہاں. تو وہ کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا انجینئر ایک جگہ پہ کھدائی کر رہا تھا پانی کے لیے. ہاں، تو ایک زمیندار آدمی قسم کا جاہل صاحب کہتا ہے یار یہ جگہ مت کھودو، ادھر پانی آپ کو نہیں ملے گا، جتنے نیچے بھی جاؤ پانی نہیں ملے گا. تھوڑا سا یہ جو دیوار ہے اس کو گرا کے اس طرف کر دو، آپ کو پانی. تم کون آئے ہو ہمیں منع کرنے کا؟ کھود کھودتے چلے کھودتے پانی ان کو نہیں ملا. اس کو بتایا بھائی اب کیا ہے؟ کہتے ہیں ادھر تمہیں اور گھما کھودنا پڑے گا اور اس سے لائن لانی ہوگی تو پانی آپ کو مل جائے گا. پھر پانی ہے نہیں. یہ تو آپ اس کا نظام ہے جو ان پڑھ آدمی یہ بتا رہے ہیں. میں ذرا جو حضرات ہمارا یہ لائیو نیٹ پہ جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ بات جا رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کہاں کس جگہ، یہ کس جگہ کا؟ مردان میں، پشاور کے ساتھ. اصل میں مردان آپ کو پتا ہے نا، پوری دنیا میں لفظ پشاور مشہور ہے، اس لیے میں 7 حوالے دیتا ہوں. تو پشاور کے ساتھ مردان، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کھود رہے تھے کنواں
इंजीनियर, उसने कहा, एक किसान आया अनपढ़, उसने कहा यहां पानी नहीं निकलेगा, यहां निकलेगा, दीवार के साथ दीवार गिराओ यहां निकलेगा। उन्होंने कहा जा अपना काम कर। ना निकला, आखिर वही निकला जहां उसने कहा है। ये क्या है मुझे बताएं। एक चीफ इंजीनियर कहता है कि पानी वहां निकला लक्की मरवत में, एक साहब ये है ये बताते हैं वहां निकला। हाँ जी, और कोई है पानी वाले वाकया है कोई ऐसे? हाँ, कहां से आया? ननकाना से जी। खारा पानी है। बहर से पानी लाते हैं पीने के लिए। बाबा था, जा रहा था तो उसने ऐसे ऐसे घूमा, चेक किया, फिर यहाँ एक तरफ उसने अपनी छड़ी रखी होगी, स्टिक रखी अपनी, कहते यहाँ नलका लगा लो, यहाँ पानी मीठा निकलेगा। हाँ, कहने लगे वहां जब उस प्लम्बर ने खुदाई की और वहां नलका लगाया तो पूरे इलाके से मीठा पानी था। ये क्या है? देखिए मेरी बात सुने, ये कायनात के उलूम हैं। किसी को बगैर मुजाहिदे के मिले, कोई मुजाहिदा कर। हाँ, वो हबली 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 हबली, ये सिफत वहाब है, ये सिफत अलीम है, ये सिफत खबीर है। कोई मुजाहिदे से पाए, कोई बगैर मुजाहिदे के मिल जाए किसी को। जरूरी नहीं कि इसके लिए चिल्ले किए जाएं, बड़े बड़े मुजाहिदे सैक्रिफाइस, बड़े पोहे किए जाएं, जरूरी नहीं। वो करीम है जिसको दे दे, और बाज़ औक़ात बिन मांगे देता है, लेकिन बिन मांगे देने की तरतीब बहुत कम है, क्योंकि मांगना उसको अच्छा लगता है। इसलिए बिन मांगे को कहते हैं कुदरतुल्लाह, और मांगने को कहते हैं सुन्नतुल्लाह। अल्लाह की सुन्नत यही है, जो कोशिश करो दे देगा। कुदरत भी दिखाता है कि बिन मांगे, बिन मेहनत किए, बगैर मुशक्कत के दे दे। और कोई बताए पानी वाला केस? एक बंदा और बता दे, बस फिर आगे चलते हैं। हाँ, फतेह जंग के आगे अटक के साथ, फिर बोर निकलवाया 120 पे पानी नहीं आया। हाँ, कहने लगा हमारे हजरत जी मोहतरम एक बाबा जी को इस्लामाबाद से लेकर गए। अल्लाह, कहने लगे वो दम करते थे, जहां पानी होता था वहां उनका हाथ ऐसे कांपने लगता था, हिल जाता था। वहीं से बोर निकला है, वहां अब पानी आ रहा है। इस्लामाबाद में E7 में लाल मस्जिद में मौलाना अब्दुल्ला शहीद खुतबा दे रहे थे, ये कहते हैं, तो वहीं एक बंदे ने कहा कि पानी निकलवाना, तो हमारे पास एक बंदा है। आप बता रहे थे जी, पीछे एक साहब खड़े हुए थे। ठीक, ये कहते हैं कि या आलिम मुअल्लिमनी, मैंने पिछली रूहानी क्लास नंबर 2 में सुना या आलिम मुअल्लिमनी के बारे में। थोड़ा सा मेरे करीब नहीं आ जाते आप? थोड़ी सी हरकत करें यार, के तो नेड़े बैठते हैं, करीब बैठते हैं, करीब पीछे वालों से, खास तौर पे दरमियान वाले और पीछे वाले, दरमियान वाले और पीछे वाले, दरमियान वाले और पीछे वाले। आ जाए, जल्दी करें, 2 मिनट लगाए, मजमून चला जाएगा, फिर भूल जाऊंगा मैं क्या अर्ज करना चाह रहा हूं। अल्लाह वालों,
ہاں جی، یہ اللہ والے بتا رہے ہیں. کہاں سے آپ آئے جنہوں نے بتایا؟ ڈیرہ غازی خان سے آئے، تشریف لائے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ روحانی کلاس نمبر 2 میں یہ پڑھا تھا. روحانی کلاس نمبر 2 میں پڑھنا شروع کیا تو ہمارے گھر میں کوئی خزانے کے بارے میں کچھ محسوس تھا. تو پرانے دور کی بنی ہوئی دیوار ہمارے کچن ہے. تو کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے اندر 2 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ کو میں نے گرتا دیکھا. پھر کہنے لگے کہ میں نے جادو تھا، تو جادو کے سلسلے میں نے اس کو پڑھا تو جادو کا میں نے آنکھوں سے دیکھا جادوگر کو تالاب پہ بیٹھا ہے اور تالاب پہ دھاگے پھینک رہا ہے پانی کے کنارے. تو میری درخواست آپ سے یہ ہے، یہ علوم ہے، پہلے چابی لیں علم کی، علم کی چابی لیں اور پھر علم کو آپ آگے بڑھائیں. یقین جانیے اللہ پاک جل شانہ ہو دل کی آنکھیں کھول دیں گے. یہ بچے کن کے ساتھ ہے؟ لے جاؤ. شور تو نہیں کریں گے؟ بس ٹھیک ہے، ان کو خود سنبھالنا بھائی. تو علم کے دروازے کھلوائیں اللہ سے. اور ان 3 لفظوں کے اندر کائنات ہے، یا عالم ہو، یا خبیر ہو، یا وہاب ہو. لیکن ایک بات بتا دوں، آپ ان 3 لفظوں کو جدا پڑھیں گے یہ تاثیر نہیں ملے گی جو اس پوری دعا میں ملے گی. بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہے ان 3 لفظوں کو پڑھ لوں، حاصل کر لوں، تجربہ کرنا نہیں ہوگا. سورت بقرہ پوری پڑھنے سے جو تاثیر ملتی ہے، سورت بقرہ کے اندر کی آیات بہت ساری ہیں لیکن سورت بقرہ کی ایک اپنی تاثیر ہے. سورت رحمان کی ایک اپنی طاقت اور تاثیر ہے، اس کے اندر آیات بہت زیادہ ہیں، ہر آیت کی اپنی تاثیر ہے. لیکن جو سورت رحمان اور سورت یاسین کی اپنی سورت یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم ہے، تاثیر ہے، طاقت ہے، اور بھی آیات ہیں لیکن جو پوری سورت میں ہے. اس لیے اس وظیفے کو پورا پڑھیں اور بہت پورا پڑھیں. قرآن میں ہاروت اور ماروت کا نام آیا اور یہ آئے بھی جادو کے لیے تھے. یہ جادو کا نظام بتانے، سمجھانے، سلجھانے، اس نظام کو بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے یہ 2 فرشتے بھیجے تھے. ایک کا نام کیا تھا اور دوسرے کا نام ماروت. یہ نام ہیں تو فرشتوں کے، جس طرح اصحاب کہف کے نام ہیں. اصحاب کہف کے نام قرآن میں لفظ کہف آیا ہے، کہف. اچھا وہ نام تو ابھی نہیں آئے لیکن جس مجموعے کا نام کہف ہے، 7 لوگوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ کہف، جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں. خود یہ لفظ کہف ایک طاقتور ترین ایٹم بم ہے. اور جو لفظ کتمیر ہے، حالانکہ وہ کتمیر کھجور کی گٹلی کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے وہ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن محدثین کی روایات میں آیا ہے کہ کتمیر اس کتے کا نام ہے جو قرآن نے پوری اس کی وضع بیان کی. وہ ٹانگیں پھیلا آگے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے غار کے آگے، اس کتے کا نام بھی کتمیر ہے جو قرآن نے، جو محدثین نے بیان کیا. قرآن نے لفظ کتمیر بیان کیا، محدثین نے کہا اس کتے کا نام بھی. میں یہ 4 حروف آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. پچھلی محفل میں کہف کا بھی عرض کیا تھا، کتمیر کا بھی عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو. لیکن ہاروت اور ماروت، آدم اور حوا، نقش ہوا کون سا؟ 15 کا نقش کیا ہے نا، بڑا چلتا ہے. سارے عامل زندگی بھر نقش ہوا کو چلاتے رہے. مثلث ہے، کیوں بھائی؟ مثلث ہے نا، مخمس ہے، مثلث ہے یا مربع ہے؟ نقوش کی دنیا کے بندے بیٹھے ہیں، بٹے ہیں، بتاؤ تو صحیح. مثلث ہے نا، تو تھوڑا سا نقش کی دنیا کا بندہ بھی ہوں بھائی. نقوش، مثلث، نقوش کی چال آتشی ہے، آپ بھی ہے. کون سی چال ہے تھوڑی سی یہ بھی جانتا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ نقش ہوا پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آدم اور حوا میں نام نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے، نقطہ ہے؟ پہلے تو یہ دیکھ لیں آدم اور حوا میں نقطہ نہیں. محمد میں نقطہ ہے، محمود میں نقطہ ہے، احمد میں نقطہ ہے، پورے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ نقطہ ہے. یہ بے نقطہ کائنات میں جاؤ اللہ والو، یہ بے نقطہ کائنات ہے، اور بے نقطہ کائنات میں بڑے عجیب و غریب نظام ہیں. اس بے نقطہ
یہ نقطہ بے نقطہ کائنات ہے، بہت بے نقطہ کائنات ہے، اور یہ تہ در تہ کائنات ہے بے نقطہ، اور اس کے اندر بہت علوم اور معارف اور عجیب و غریب کائنات اور عجیب و غریب چیزیں ہیں بے نقطہ۔ تو یہ جو ہاروت اور ماروت ہے نا، اس کو آپ ایسا کریں، دائیں کندھے پہ لکھیں ہاروت، مریض کے بائیں کندھے پہ لکھیں ماروت، پھر دائیں کندھے پہ لکھیں آدم اور بائیں کندھے پہ لکھیں حوا، دائیں کندھے پہ لکھیں کہف اور بائیں کندھے پہ لکھیں قطمیر، بس۔ پھر سنیں، دائیں کندھے پہ لکھیں ہاروت، بائیں کندھے پہ لکھیں ماروت، دائیں کندھے پہ لکھیں آدم، بائیں کندھے پہ لکھیں حوا، دائیں کندھے پہ لکھیں کہف اور بائیں کندھے پہ لکھیں قطمیر۔ اچھا، انگلی سے لکھ سکتے ہیں، انگلی سے لکھیں، یا پھر اس کی ترکیب یہ ہے کہ جس کو جناتی آسیبی چیز ہو اور جادوئی چیز ہو، اس کو دورے پڑتے ہوں بہت انوکھے خطرناک، یا جس کے اندر بغاوت کا بچے کا مزاج ہو اولاد کے اندر، یا جس کی بیوی کے اندر بغاوت ہو، شوہر کے اندر بغاوت ہو، کسی بھی قسم کی، گناہوں کی، موبائل کی، نیٹ کی، کوئی بھی، یہ دراصل ان میں جو ہر لفظ ہے نا، اس کے اندر لاکھوں ہزاروں موکلات ہیں، حفاظت کے نظام ہیں ان میں ہر لفظ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عاملوں کو، آپ میں سے اکثریت عاملوں کی بیٹھی ہے، یہ ہم عاملوں ہی کی نشست ہے، ہم ایک دوسرے سے سکھا رہے ہیں، اس لیے سیکھنے سکھانے کے لیے میں آپ کو بلواتا ہوں، اور ضرور بولا کریں، ہم ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ عاملوں کی نشست میں بیٹھا ہوں تو مجھے ایک چیز آپ کو بتانی ہے، کیا ہر لفظ کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں؟ اچھا چلو، اگلی بات یہ ہے، یہ نقش حوا ہے، 15 کا نقش کہتے ہیں جسے، اس کی تاثیر مجھے بتائیں، کچھ لوگ بتائیں، جنہوں نے آزمائی ہو بتائیں، ایک دو بتائیں، جلدی کریں، 15 کے نقش کی تاثیر بتائیں اللہ والے۔ ہاں، کہتے ہیں بخار کے لیے تیر بہدف ہے، 15 کا نقش، اس کے کونوں پہ لکھو یا رب جبرائیل، اس کے کونے پہ کیا لکھیں؟ پہلا لفظ تو یا جبرائیل کہا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بخار ہو یا سر درد ہو، آدھے سر کا درد، شقیقہ کا میگرین جسے کہتے ہیں، تو آدھے سر کا درد ہو یا بخار ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ 15 کا نقش لکھ کر اس کے چاروں کونوں پہ بڑے موکلات کا نام لکھتے ہیں، 4 فرشتوں کے نام لکھتے ہیں، جبرائیل وغیرہ، سر پہ باندھ دیں، ایک تعویذ لکھ کے 7 دن پلائیں، یا بخار کے لیے گلے میں ڈال دیں یا سر پہ باندھ دیں۔ بہت اچھا، ہاں جی، 15 کا نقش اور بتائیں، کس کے مشاہدے میں آیا، فائدے میں آیا، بتائیں۔ آدمی ہے میرے پاس، میرے بکری کا بچے ہیں، 2-3 دن ہو گئے، اٹھتا ہی نہیں ہے، ایک دودھ نہیں پیتا ہے۔ کہاں سے آئے آپ؟ بہاول نگر سے، بہاول نگر سے۔ کہتے ہیں ایک آدمی آیا، بکری نے بچے جنے ہیں، کمزور اتنے ہیں کہ اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ دم کر دیں، تو یہ ہمارے بکری ہے، قیمتی ہے، اب یہ تو بچے مر رہے ہیں، تو میں نے یہ تعویذ لکھا، ہاں، اور اس کے کپڑے میں باندھ کے اور اس کے گلے میں باندھ، اب باندھ کے ہاتھ نہیں چھوڑا، بچہ اٹھ کے بکری کے نیچے چلا۔ ہاں، یہ کہنے لگے باندھ کے ابھی اس نے ہاتھ ہی نہیں چھوڑا، بکری کا بچہ جو کمزور تھا، اماں کا دودھ نہیں پیتا تھا، وہ اٹھ کے دودھ پینے لگ گیا، اس کی ٹانگوں میں طاقت آ گئی، قوت آ گئی۔ یہ صرف آپ لفظ حوا کا عدد نکال کے اس کی 15 کا نقش بناتے ہیں۔ صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 15 کا نقش بہت دیتے تھے، ہاں بہت دیتے تھے۔ یہ صرف آپ نے یہ نقش بنائے ہیں، جو خود حوا لفظ میں تاثیر ہے، جو آدم نام میں تاثیر ہے، لفظوں میں وہ اور ہے، تو کندھے پہ لکھنا ہے یا ہاتھوں پہ لکھیں قلم کے ساتھ، یا پھر ان سب کو 3 بار ایک کاغذ پہ لکھیں۔ وہ کیسے؟ یہ حروف کتنے بنتے ہیں پہلے یہ بتائیں؟ 6۔
تو اس کے لیے کون سا نقش چاہیے؟ مجھے ساتھ لے کے چلیں. نہیں، کتنے خانوں والا نقش چاہیے؟ ہاں بولیں جی. یہ شاہ صاحب کہتے ہیں 36 خانوں والا. اور بولیں جی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. عملیات کی دنیا کے بندے بیٹھے ہیں، نقوش کی دنیا کے بندے بیٹھے ہیں. نہیں، ان کے ہند سے نہیں نکالنا ہے، ان کو ایسے ہی لکھنا ہے. لیکن اس کے لیے کتنے خانوں والا نقش چاہیے؟ بندے لفظ کتنے ہیں؟ لیکن آپ نے 3 دفعہ لکھنا ہے نا. مثلا آپ یہ دیکھیں، آدم ہے، آدم یہ 3 دفعہ لکھا جائے گا. ہوا 3 دفعہ لکھا جائے گا. 3 اور 3 کہف 3 دفعہ 9 اور کتمیر 12. ہاروت 3 دفعہ 15 اور ماروت 3 دفعہ 18. اب اس کے لیے 18 خانوں والا نقش چاہیے نا اللہ والو. 18 تو اس کو کون سا نقش کہیں گے؟ بولے. آپ کیوں سوچتے ہیں؟ آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے، آپ تو برکت کے لیے بیٹھے ہیں. یہ وہ سوچے جو عادات کی دنیا کے بندے. بتاؤ بھائی. ہاں میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کہیں گے شاید مجھے نہیں آتا اس لیے پوچھ رہا ہوں. کہتے رہے. جو عادات کی دنیا کے آدمی وہ بتائیں مجھے. نقوش کی دنیا کے آدمی وہ اپنا ذہن بھی استعمال کریں. مستطیل کہتے ہیں بنے گا. ایک یہ کہتے ہیں. اور ہاں یہ بولیں کون سا نقش؟ اس کو اگر اس کو پر کرنا ہو اور پر بھی ایسے کریں کہ یہ پر تاثیر بنے تو اس کو کیسے، اس کی چال کیا ہوگی؟ کون سی چال ہوگی؟ بولیں جی کون سی چال ہوگی اس کی؟ ہاں جی مجھے عملیات کی دنیا کی اصطلاح بتائیں، انگلش میں نہ بتائیں. عملیات کی دنیا کی جو اصطلاح ہے وہ بتائیں. چال کون سی ہوگی؟ بولیں جی. خانے کتنے ہوں گے؟ ان خانوں کو کیا کہیں گے؟ ایک سوال یہ ہے. دوسرا چال کون سی ہوگی؟ نقش پر کرنے کی چال ہوتی ہے نا اللہ والو. اس لیے کہتا ہوں پرانی کتابوں میں جائیں تو یہ بات سمجھ آئے. اب تو نقش پر نہ کرنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا. فوٹ اسٹیٹ اٹھا کے تعویذ دے دیے. جب فوٹ اسٹیٹ آ گئی پھر تاثیر بھی فوٹ اسٹیٹ والی ہوگی. دیکھیں میں آپ حضرات کو امتحان لینا مطلوب نہیں، گہرائی تک پہنچانا مطلوب ہے. میری بات کو دوسرے معنوں میں لیجئے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کی گہرائی تک پہنچیں. ہم ایک دوسرے کو لے کے چل رہے ہیں. بولیں کیا لفظ کہتے ہیں؟ خاکی چال ہوگی. اچھا یہ کہتے ہیں خاکی چال ہوگی. اور بولیں کون سی چال ہوگی؟ آچھی ہوگی، خاکی ہوگی، آبی ہوگی اور بادی ہوگی. ان 4 چالیں ہیں، ان میں سے کون ہوگی؟ کون سی چال کے ساتھ آپ یہ نقش پر کریں گے؟ اور ہے بڑا طاقتور نقش، یقین جانیے بہت کمال کا نقش ہے یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ بھی میں دعویٰ نہیں کرتا، یہ صدری چیز میں نے بتائی ہے. یہ اس چال کے ساتھ، ان حروف کے ساتھ مکمل نقش آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کہیں صرف ہاروت والا ملے گا، کہیں صرف آدم ہوا والا ملے گا، کہیں کاف کتمیر والا ملے گا. ان 6 حروف کے ساتھ، یہ اصل 6 حروف ہے نا، ہاروت ماروت 2، کاف کتمیر 4، آدم ہوا 6. یہ 6 کے ساتھ کہیں نہیں ملے گا. اب آپ بتائیں کیسے، کہاں ملے گا؟